بلوچستان کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ میں اپنے ہی بندوں سے چلایا ہے. 70-74 سالوں میں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اصل حکومت اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے, پیچھے وہ بیٹھے ہوئے. اور اب تو یہ ہے کہ اوپنلی انہوں نے اپنے تمام اقتدار کو دوام دینے کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اپنے بندے بٹھا دیے. یعنی اب یا تو کئی میجر بیٹھے ہوئے, کرنل بیٹھے ہوئے, بریگیڈیئر کے لیول پہ, یہ تمام صوبے کو اس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. جو رزلٹ ہمارے سامنے ہے, بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہاں پہ خواتین کے گرفتاریاں, مارنگ بلوچ, بیبو بلوچ سمیت سمیع الدین, جتنے بھی بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے خواتین تھے جس کی تذلیل کی گئی, جس کو سڑکوں پہ جس طرح گھسیٹا کیا, یہ پاکستان بھر میں لوگوں نے, عوام نے دیکھا. یہ ہماری پارٹی نے اور دوسرے جمہوری اور وطن دوست پارٹیاں نے ہمارے ساتھ مل کر یہ اعلان کیا کہ ہم اس پہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. سردار اختر جان مینگل 28 تاریخ سے جو اس مارچ کا اس قیادت کرتے ہوئے انہیں روکا گیا مستنگ کے اس پار لکھواس کے ساتھ, اور ایک بڑی فورس ڈالی گئی اور کنٹینر لگائے گئے. جب ہم وٹ سے نکلے تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں یہ تصادم ہو. انہوں نے اشتعال دلایا کہ ہمارے ورکروں کو, ہمارے لوگوں کو جو مارچ میں شامل تھے, لیکن ہم نے اتلوسا کوشش کی کہ یہ تصادم کا راستہ روکا جائے, اور ہماری طرف سے روک دیا گیا تھا. مگر اب آج جو 2 دن قبل سردار اختر جان مینگل نے اعلان کیا کہ 6 تاریخ کو انشاءاللہ ہم کوئٹے کی طرف پھر مارچ کریں گے, ان کو پھر وقت دیا گیا اس لیے کہ کسی تصادم کی نوبت نہ آئے. لیکن بدقسمتی سے کل رات سے انہوں نے اتنی فورس وہاں پہ جمع کیا, وہ پولیس سے لے کے ATF کے فورسز, وہاں پہ FC سمیت آرمی کی فورسز کو وہاں لگا دیا گیا, اور ہر طرف سے کوشش یہ کہی گئی کہ آج ہمارے جو لوگ اس دھرنے میں شامل ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں ہے, ابھی بھی کچھ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کلپ دیکھی ہوگی, کہ ہم مشکور ہیں بلوچستان کے عوام کے کہ انہوں نے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے اپنے وسائل کی دفاع کے ساتھ ساتھ اپنے خواتین کا احترام کے طور پہ جتنے تعداد میں وہ نکلے, تمام پابندیوں کے باوجود, کہ کل سے نشکی پہ انہوں نے بہت بڑی فورس کے ساتھ وہ جو قافلہ نشکی سے نکلا تھا اسے روکا گیا. وہ فورس ابھی تک ڈپلائی وہاں پہ. منگوچر پہ انہوں نے راستہ بند کر کے ساتھ تمام سڑکیں بند کر کے تمام فورس وہاں پہ ڈپلائی کیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک یہ کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, آپ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, ایک پرامن سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن جس طرح بلوچستان کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہوتا جا رہا ہے. یہ لوگ کب تک پارٹی کی قیادت یہ لوگوں کو صبر کے تلقین دیتے رہیں گے. یعنی ایک پرامن احتجاج کو اس طرح ڈنڈے کے زور پہ, بدماشی کے اوپر اس کو روکنا, جس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور آپ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صورتحال جو یہ آپ نے دیکھا کہ مستنگ میں جو یہاں کے لوکل 2 ڈپٹی کمشنر اور DPO وہاں پہ تھے, انہوں نے صاف انکار کیا. جو اسٹیبلشمنٹ اس سے جو کارروائی کروانا چاہ رہے تھے, وہ اس کے جگہ پہ پنجاب سے لوگوں کو لا کے ہمارے یعنی بیوروکریسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. کہ یہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو, کہ پنجاب سے ریٹائرڈ فوجیوں کو لا کے یہاں پہ بیوروکریسی میں آپ پوسٹنگ کروا رہے ہیں. یہ پھر دوسری طرف احتجاج بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے یہاں پنجابی کے ساتھ لوگ نفرت, ہم نے نفرت انسان کے ساتھ ہم لوگ نفرت نہیں کرتے, لیکن جو ان عمل میں شریک ہوں گے جو بلوچستان کے لوگوں پہ ظلم زیادتی کو دوام دیں گے, پھر آپ کس طرح روک سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں. تو میں آج
ایک بار پھر یہ ادھر سے اعلان کرتا ہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ دوسری جمہوری پارٹیوں نے جس ہماری لانگ مارچ کا انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے، ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے. کچھ سیاسی پارٹیوں سے رابطہ نہیں ہو سکا، اس بار کا دن ہے یہ راستے میں ہے. تو یہ چونکہ ہنگامی آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ میں ابھی تک ہم جمہوری راستے کو کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کل بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی اس عمل کے خلاف جو آج جو ایکشن کیا گیا. یہ بلوچستان بھر میں اس کا اعلان. اور دوسرے جو کل ان کی رویے کو دیکھے پارٹی اور دوسرے جمہوری ہماری اتحادی پارٹیوں سے صلاح مشورے کر کے مزید جو اسٹرائک ہوگا اس کا اعلان کل کیا جائے گا. اور میں آج وہ جمہوری پارٹی جو اس نے ہماری حمایت کی اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو کہ یہ تعاون مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہم نے جو پہلے بھی کہی آج بھی کہ بلوچستان کے لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہمارے تمام جمہوری آئینی اور سیاسی راستے بند کیے جا رہے ہیں. اب ہم یہ برملا کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو اصل حکمران جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا تو وہ خود بتا دے کہ وہ یہاں ان سیاست کو یعنی مسلح سیاست کو تقویت دینا چاہتے ہیں. جب آپ جمہوری راستے بند کریں گے کہ لوگ اپنے پیاروں کے رہائی کے لیے وہ سیاسی طور پہ بھی احتجاج نہیں کر سکتے تو دوسرا راستہ کون سا رہ جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت بلوچستان کے عوام کو ان راستے پہ اس راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس طرح ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، جو ہم اپنے نوجوان کو نفرتوں کے اس بارے میں نہیں دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ ان کی روش سے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ 9 دن سے ہماری دھرنا جو ہے جہاں روکا گیا آج تک ایک بھی گملہ اگر ٹوٹا ہو تو بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان کے یہ تمام جمہوری قوتیں اس کا حساب دینے کے لیے تیار. پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو اپنے شہر میں یعنی کوئٹہ میں اپنے عوام کے ساتھ اس کو وزیر یکجہتی کے طور پہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے. آپ انکار کر رہے مسلسل. پنجاب سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں بھی وہاں پہ تو جو سمیع الدین اور لالا وہاب سمیت دوسرے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، اس آرڈر کو وڈرا کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں اس کو زبردستی روکا گیا. بلوچستان میں یہاں تک کہ احتجاج پہ بھی پابندی ہے. ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت آئین بحال ہے، عدالتیں کام کر رہی ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن اس کی موجودگی میں ایک پرامن جمہوری احتجاج کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک امتیازی سلوک جو ہر سطح پہ اس 74 سالوں میں اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ روا رکھا گیا، اسی طرح آج اس کو دوام دینے کے لیے مزید تقویت دی جا رہی ہے. ہم جس طرح آپ نے دیکھا کہ لکپاس پہ ہمارے قائد کے سربراہی میں جو دھرنا ہے، بلوچستان بھر کے حقیقی سیاسی جمہوری پارٹی کے تمام قیادت نے جا کے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا. یہاں کوئی بھی تفریق اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں رہی. تو پھر یہ صرف ایک تکلیف اسٹیبلشمنٹ کو کیوں ہے کہ تمام سیاسی اور جمہوری طریقے سے یہاں پہ احتجاج کو اس بونڈے انداز سے اس کو روکا جا رہا ہے. تو آج میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری یہ بات کر لیں بات کریں گی پھر. ہاں سر بہت شکریہ. ساجد صاحب نے تفصیلاً اس پہ روشنی ڈالی اپنے پریس کانفرنس میں. جمہوری وطن پارٹی آپ کے ساتھ دھرنے میں بھی شریک ہے اور ہر عمل میں جدوجہد میں آپ کا پورا ساتھ دے گا. یہ بدبخت اسٹیبلشمنٹ نے 2006 سے سبق نہیں سیکھا اور یہ بزور طاقت ہر چیز کو مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. کمال کی بات ہے دوغلا پالیسی ہے. جو بندوق اٹھایا ان کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے. جو پارلیمانی اور جمہوری جدوجہد پہ اور پاکستان کے آئین اور پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور کریک ڈاؤن شروع ہے BNP مینگل پر.
اور سردار اختر جان کے جو دھرنے کو انہوں نے مؤثرہ کیا ہے اور طاقت کا زور استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے 2006 میں بھی دیکھا, 2005 میں بھی دیکھا, 71 میں بھی دیکھا, 80 میں بھی دیکھا. یہ آپ کا طاقت جو نا ہمیشہ غلط اثر لیا اور نسل در نسل جو نا ایک نفرت کو فروغ دیا. ان پارلیمانی جمہوری سیاسی ساتھیوں نے ایک پارلیمان کی کڑی تھی جو وفاق کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. آج ان کو آپ نے 47 فارم کے تھرو مصنوعی اور جو آمرانہ ہچری فارم سے پروان چڑھ کے آپ نے ان کو بٹھایا بزور زر اور طاقت کے, لیکن ان کے رزلٹ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, پوری پاکستان دیکھ رہا ہے. کبھی آپ پنجابی کا نام استعمال کر رہے ہو, کبھی جو نا مظلوم پنجابی کا, کبھی مزدور کا نام استعمال کر رہے ہو. تو یہ ایک نفرت, ایک فروغ ہے جو آپ دے رہے ہو. اور جو ہم پارلیمانی اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, سیاسی بات کر رہے ہیں اور جمہوری آئینی, اس پر ہم یقین رکھ رہے ہیں. آپ ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں, ان پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. ایک سیاسی عمل ہے. گوارم صاحب کو بھی آپ نے نظر بند کیا اور ان کو گرفتار کیا, اور سر اسی طرح آپ سردار اختر پہ بھی کریک ڈاؤن کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ناکام کوشش ہے اور اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹی BNP مینگل کے ساتھ ہے اور شدید الفاظ میں اس آمرانہ اور جابرانہ ظلم کے خلاف ہے, اور اس کے حق میں ہم مذمت کرتے رہیں گے اور مذمت جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. رشید ناصر NP کے برخزیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صحافی حضرات کا شکریہ جنہوں نے اس ہنگامی پریس کانفرنس میں اتنی کثیر تعداد میں شرکت کی. اور اس کے بعد میں خود عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری ہوں. ہم نے تو بتایا گیا کہ آج ساری پارٹیاں 10:30 بجے پریس کلب پہ جمع ہوں گی. اس کے بعد ہم لوگ BNP کا جو لانگ مارچ آ رہا ہے اس کے استقبال کریں گے. تو اس ضمن میں ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے جو ضلعی صدر ہیں سلام اللہ خان کاکڑ اور جنرل سیکرٹری میرحمزہ کاکڑ کی سربراہی میں صبح 10 بجے سے ہمارے سارے کارکن میٹروپولیٹن اور اس ارد گرد کے ہوٹلوں میں پریس کلب کے سامنے جمع تھے. سینکڑوں کی تعداد میں ابھی بھی موجود ہے. تو پھر بعد میں جب میری بات ہو گئی ساجد ترین صاحب سے, اس نے کہا کہ وہاں پہ جو دھرنا جو ہے اس کا محاصرہ کیا گیا ہے سیکورٹی اداروں کے, سیکورٹی کے جو اہلکار ہیں ان لوگوں پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بڑی باتیں تو اپنی جگہ, ہم ایک سمپل سوال کرتے ہیں. پہلا تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ شروع سے ہی کہ ہمارا بلوچستان جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہے, وہاں پہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا ان افسروں سے. میں نے بار بار جو مصور کاکڑ کا دھرنا تھا اس میں اپنی اسپیچ میں یہ بات کی کہ ایک مصور کاکڑ کو 4 مہینے ہو گئے, ایک معصوم جو کوئٹہ شہر سے 9 سال کا بچہ ہے, اس کو تو وہ لوگ بازیاب نہیں کر سکے. لیکن دوسری طرف ہمارے سارے انتظامیہ, ہماری پولیس, ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں, ہمارے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں, سب اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل کو کسی قیمت پہ کوئٹہ نہیں چھوڑنا ہے. بھائی بات یہ کہ ہم تو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں, اس صوبے میں ایک پیمانہ ہونا چاہیے. جب دوسری پارٹیوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرے, وہ اپنا جلسہ کرے, تو پھر BNP اور سردار اختر جان مینگل کو یہ حق کیوں نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ. میں تو کہتا ہوں, دلیل سے کہتا ہوں کہ ابھی جو کروڑوں لوگوں کا جو سڑک ہے نوشکی سے تفتان سے کوئٹہ, کراچی سے کوئٹہ اور جاکب آباد سے کوئٹہ, یہ سارے راستے بند کیے. یہ اچھا کہ یہ اگر آکی چوک پہ آ جائے, یہاں پہ یہ دھرنا دے, یہ وہ اچھا ہے. تو گورنمنٹ کے لیے سرکار کے تو یہ اچھا رہے گا ادھر وہ آ کے, وہ تو پراپر احتجاج کر رہا ہے. اور ہماری پارٹی عوامی نیشنل پارٹی, ہماری تاریخی رشتے ہیں سردار اختر جان مینگل کے ساتھ. ہم لوگ ہر جمہوری جدوجہد میں اس دھرنے کے ساتھ ہے, اس لانگ مارچ کے ساتھ ہے, اور اس کو آج بھی ہم لوگوں نے استقبال کے لیے ہمارے سینکڑوں کارکن نکلے تھے. اور کل بھی جس دن بھی سردار اختر جان مینگل کوئٹہ پہنچے گا, عوامی نیشنل پارٹی کے سارے کارکن اس کا بھرپور استقبال کریں گے. دوسری بات یہ کہ میں مطالبہ کروں گا اس اسٹیج سے کہ ہمارے جو روایات ہیں, ہمارے جو اقدار ہیں, وہ یہاں سے دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے افسروں کو پتہ نہیں. ہمارے جو پولیس کے افسر ہیں, ہمارے جو چیف سیکرٹری ہے, ہمارے جو کمشنر ہے, ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہے کوئٹہ کے, بلوچستان کے جتنے اس میں اسٹیبلشمنٹ میں تو سارے یہ لوگ ہیں. باقی جو سیول ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہاں بھی سارا ان لوگوں کو قبضہ ہے. ان لوگوں کو ہمارے روایات کا پتہ نہیں, ہمارے شہر کے حالات کا پتہ نہیں, ہمارے دستور کا پتہ نہیں ان لوگوں کو. اس لیے یہ معاملات روز بروز بکھرتے جا رہے ہیں.
میں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کے مرکزی صدر ایمن ولی خان کی طرف سے, اپنی پارٹی کی پوری صوبائی قیادت کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی اس جمہوری جدوجہد میں انشاءاللہ سردار اختر جان مینگل اور بلوچ قوم کے ساتھ ہے. ساجد ترین صاحب نے, ہمارے جو سینئر نائب صدر ہیں, انہوں نے پارٹی کے حوالے سے تفصیل سے بات کی. میں صرف چند باتوں کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات اختر جان مینگل صاحب نے ان کو پیغام دیا اسٹیبلشمنٹ کو, جو حقیقی طور پہ ان کی حکومت ہے بلوچستان میں. یہ سرفراز بگٹی طوفان 47 کے ایسی برائے نام ہیں. ان کو پیغام دیا کہ ہم نے حالات کو بہتر کرنے کے لیے تیسرا آپشن بھی ان کو دیا ہم نے, کہ جو شاوانی لنک روڈ ہے جو شاوانی اسٹیڈیم کے قریب ہے, جو کل ایک ٹیم گئے وہاں پہ, سردار اختر جان مینگل صاحب سے ملاقات کی جس میں 2 خواتین تھے. ان کے احترام کو ملوث خاطر رکھ کے تیسرا آپشن بھی دیا کہ ہم پرامن طریقے سے شاوانی لنک روڈ پہ آ کے دھرنا دیں گے, وہاں پہ لانگ مارچ کو پہنچائیں گے. لیکن صافی حضرات, جس طرح 3-4 پریس کانفرنسوں میں پارٹی کی قیادت نے اس بات کے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ بلوچستان میں ایک خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں, آج بالکل وہی سچویشن پہنچ گیا, وہی سچویشن کہ آج ہزاروں کی تعداد میں رات سے اختر جان مینگل صاحب کو محاصرہ کیا انہوں نے, اور اسی اڑدرمی اور اسی جبر استبدار اور اسی مارشلائی فسادیت کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. پہلے بھی ہم نے پریس کانفرنسز کے ذریعے آپ دوستوں کو آگاہ کیا ہے کہ آج جس طرح نواب اکبر خان بگٹی شہید کے ساتھ کیا گیا تھا, آج وہی سچویشن سردار اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آج پورے بلوچستان کی جتنی بھی قوم, دوست, سیاسی ترقی پسند جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اکیلا بلوچستان کے حالات کو اس نیش تک پہنچا رہے ہیں. نہیں ملتوی نہیں ہوا, وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو راستہ جو ہے فورسز نے ہر طرف سے محاصرہ کیا گیا ہے, یہ ملتوی نہیں ہوا, وہ اپنے جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آباد صادق صاحب نے, اس نے بھی بات کی, اور رات کو خالد مقصد صاحب نے بھی بات کی. یہاں بلوچستان سے بھی یہ جو ممبران اسمبلی کے صادق سنجرانی والے, وہ بھی کل ٹیم گئی تھی. تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ, عجیب سا بات ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی وہ بھی بات کرتے ہیں کہ میں بات کروں گا ان لوگوں سے, کن لوگوں سے, بات کرتے ہیں کہ میں وہ کیا کہتے ہیں, یعنی اختیار کسی کے نہیں. جو جتنا ٹیم بلوچستان گورنمنٹ کے وزراء پہ مشتمل ٹیم 3 دفعہ وہاں پہ آئے, انہوں نے مذاکرات کیے اور پھر تجاویز لے کے دوسرے دن ٹیلی فون کرتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ وہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قافلہ صبح روانہ ہوا ہے 10 بجے روانہ ہوا, پولیس نے نہیں وہ رات وہاں پر بھی گرفتاریاں ہوں گی, کوئٹہ میں بھی ہوں گی گرفتاریوں کے حوالے سے. نہیں رات کو 3 بجے سے قبل تمام فورسز, یہ تو راستے تو مین جو منگوچر سے راستہ آ رہا تھا اس کو بند کیا ہوا تھا. نوشکی والوں کو کل روکا گیا تھا. کل جو یہ محمد خان اچکزئی صاحب یا دوسری پارٹی کے لوگ گئے, یہ دشت کے راستے سے وہاں پہنچ گئے. یہ جب وہاں پہ جلسہ ختم ہوا, جلسے کے بعد رات کو انہوں نے تمام فورسز جو وہ تمام راستے بند کر دیے. گرگا والا راستہ پہلے سے بند تھا, یہ بند, اور انہوں نے رات کو 3 بجے سے وہاں پہ آپ کا DIG بھی وہیں پہ موجود ہے, افسران سارے موجود ہیں. رات کو 3 بجے سے انہوں نے تمام جو دھرنا ہے اس کو گھیرے میں لیا ہے اور ہر طرف سے اس کو بند کیا ہوا ہے. ایک تجویز دی تھی کہ ہاؤس اریسٹ کر دے, جو خواتین ہیں انہیں جیل سے گھروں میں منتقل کر کے حراست میں لے لیں. تو اس حوالے سے آپ نے کی طرف سے آمادگی ظاہر تھی, اور دوسری طرف سے کیا رسپانس تھا حکومت کا؟ رات کو بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے جمعیت کے ساتھ اپوزیشن میں, اور جمعیت ابھی بھی لاسٹ تک کہہ رہے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کریں. تو
तो इस तजवीज़ पर क्या नहीं जी, जुम्मत उलमा इस्लाम का वफ्द वहीं पे आया था, मौलाना अब्दुल वासी जो सूबाई अमीर है उसकी सरबराही में, कामरान मुर्तज़ा साहब और दूसरे ज़ुमा में शरीक थे। ये उनके तजवीज़ थी कि हमें आप इख्तियार दे दें कि हम दरमियान का रास्ता, ये टकराव का रास्ता ना हो। हमने कहा ठीक है, ये इनकी वो थी। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का पैगाम भी सरदार साहब को पहुँचाया और इन्होंने कहा कि इस हमारे ऑप्शन पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि आज कामरान मुर्तज़ा साहब का स्टेटमेंट भी साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि कोयटा से भी एक लॉन्ग मार्च की सूरत में, जुलूस की सूरत में मतों की तरफ जाया जाएगा, वो नजर नहीं आ रहा। आप लोग ऐसा लगता है कि कोई प्लान बी या प्लान सी है नहीं? जैसे गुज़िश्ता आप लोग का लॉन्ग मार्च में लश्कर बलूचिस्तान के नाम से था, उसमें अभी जावेद साहब जब क़यादत गिरफ्तार हुई तो वो जो है नमूदार हुए और लोग कारकुनों समेत जो है मंजिल तक पहुँचे। तो इस दफ़ा तो कोई प्लान नहीं लग रहा, आप लोग ऐलान के बावजूद भी उस पर अमल नहीं कर पा रहे। नहीं देखिए, इस दफ़ा ये अभी भी हमारे साथी वहाँ पे जहाँ पे हमने उसको इन तमाम खदशात को हमारे नज़र में थी कि हमने एक जगह पे उसको इकट्ठा नहीं किया। अभी भी अलग अलग मुकामात पे वो कारकुन मौजूद है और वो इस तरह का वो नहीं कि ये जो मस्तूम वाला, आज भी आप वीडियो देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आज भी वो सरदार अख्तर मैंगल कह सकते थे कि हम ये तमाम जो रुकावटें हैं उसको तो तोड़ देते आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि खूनरेज़ी हो। हमारी पार्टी जो 9 दिन पहले भी सरदार साहब ने जब वो रास्ता रोका गया वो वहीं पे धरना दिया, उसी तक वो बैठे हुए अपने मुतालबात के साथ। आज भी वो कह रहे कि मैं आखिरी तक जाऊंगा, उस वक्त तक रात कल उन्होंने तकरीर की कि मैं आगे होऊंगा, बाकी सारे कारकुन पीछे होंगे। आज भी वो सबसे आगे बैठे हुए हैं वहाँ पे। हम नहीं चाहते कि खुनरेज़ी व तसादुम हो। साजिद साहब, दरगाह का मुकम्मल मासरा है जिस तरह आप लोगों ने कहा, दूसरी जानिब आप लोगों ने हड़ताल की कॉल भी दी, कौमी शाहराहें भी बंद है, आगे का लाइमल क्या होगी या सिर्फ हड़तालों से गुजारा किया जाएगा? क्योंकि इस्लामाबाद नहीं वो मैंने अर्ज किया कि आज कोई कार्रवाई हुई सरियाब में, BNP का कोई इजलास में शायद पुलिस ने छापा मारा है, क्या वहाँ पे कोई गिरफ्तारी हुई है? ये लगे हुए कोशिश कर रहा है, अभी तक मुकम्मल इतला नहीं की। इसीलिए मैंने जो अर्ज़ किया ना कि हमने एक जगह पे उसको बैठने के लिए नहीं कहा था, अलग अलग इसी स्ट्रेटजी के तहत कि ये फिर वो जाके वहाँ पे रेड करेंगे और या शिलिंग करेंगे। तो हमारी ये कल का तो आपने ऐलान कर दिया कि अभी भी हम एक डेमोक्रेटिक अंदाज से चलना चाहते हैं। हमारा ये सूबा जो है वो जिस तरह 70 सालों से ये तमाम जेलें हैं कि कारोबार ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे तबाही है। हम नहीं चाहते कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। कल स्ट्राइक किया तो ये कल दोबारा हम फिर पार्टी इस पर मशवरा करेंगे कि ये जो हटदर्मी वाला जो रवैया है उसमें कहाँ तक वो तब्दीली ला सकते हैं। अभी भी हम कहते हैं खुदारा के ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दिया जाए, इस प्रोसेस को चलने दिया जाए ताकि लोगों को एक सुख का सांस ले सकें। सामने ये बात रखेंगे, इसके बाद कोई नई डेवलपमेंट सामने आने का इम्कान है? इस वक्त तक BNP ने भी 2 दिन डिले किए हैं ऐलान। नहीं किया, डिले बिल्कुल नहीं किया। तो आज भरोसा आज हमारा ऐलान था और सुबह उधर से रवाना था वो नहीं किया। उन्होंने बेबसी का इजहार किया, कहते हैं हमने जो तजावीज़ दी, यहाँ तक जो हमने ये भी कहा कि ये शुरू से इनका था कि आप आके सिर्फ जलसा करके चले जाए। जो पहला उसका वक्त आया था शाहवानी स्टेडियम में, हमारे पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ ये था कि हम सिर्फ जलसा करने नहीं आए, जलसा तो अपने 5-6 जलसे गुज़दार से होते हुए जलसे करके आए। हम अपने मुतालबात के हक़ में जब तक डॉक्टर मारंग बलोच ये समेत तमाम जो ख़वातीन है इसको रिहा नहीं किया जाता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। तो हम तो वहाँ धरना देने के लिए आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ तजावीज़ जो आई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, रेड जोन पे हम आपको नहीं छोड़ सकते हाई कोर्ट के सामने, असम्बली के सामने। फिर दूसरी तजावीज़ थी कि आप हॉकी ग्राउंड पे, हॉकी ग्राउंड से भी हमने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हॉकी ग्राउंड पे नहीं छोड़ा जा रहा है, हम शाहवानी स्टेडियम पे नहीं बैठेंगे कि तो वो तो ऐसा कंजेस्टेड जगह है कि वहाँ पे न तो पार्किंग है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात, वहाँ पे आबादी है।
ہم نے کہا اس درمیان میں جو اب ریڈیو اسٹیشن کے ساتھ ایک بہت بڑی جگہ ہے، آخری تجویز ہم نے یہ بھی رکھی کہ یہاں پہ بھی ہمیں اجازت دیجیے، ہم یہاں کہتے نہیں وہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ مختلف تجاویز ڈسکس ہوئی ہے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم شاوانی اسٹیڈیم آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. بلوچستان اور کوئٹہ جو ہے یہاں پہ خدشہ ہے دہشت گردی کا، اور ہمیں پتہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دہشت گرد کوئٹے میں داخل ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے جاتے ہیں. وہ اس میں دھرنے میں یہ بالکل غلط تاثر ہے. نہ دھرنا جو ہے وہ 1-2 دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے لانگ مارچ. وہ ہم ابھی بھی ہمیں اگر 5 منٹ کا بھی وقفہ مل جاتا ہے راستہ میں جو ہوتا ہے مارچ جو ہے وہ شروع ہوگا کوئٹہ کی طرف. ساجد صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ شاوانی اسٹیڈیم تک آپ لوگ راضی ہیں، ترجمان بلوچستان حکومت نے کل اعلان کیا وہ اگر آنا چاہتے ہیں شاوانی اسٹیڈیم آ جائیں. نہیں وہ سارے لفاظی کل تو اس میں خود کہہ رہے کہ نہیں اب تو شاوانی اسٹیڈیم، یہ رات کو ہمیں میسیج دیا گیا کہ اب شاوانی اسٹیڈیم میں تک آنے کے لیے بھی اب وہ تیار نہیں ہے. حکومت نہیں مانتی ہے، سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ راستے مکمل طور پر خندقی بھی پہنچ دی گئی ہے، کنٹینر بھی پہنچا دی گئے ہیں، اب بالکل سچویشن آمنا سامنا ہو گیا ہے. گرفتاریاں دیں گے لائمن کیا وہ یہ تو ان پہ منحصر ہے کہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ واقعی اس صوبے میں خودریزی کرنا چاہتے. ہم تو احتجاج پرامن تو ہمارا نہیں ہے. ہم آج بھی ایک پرامن احتجاج کے ساتھ ہم کہتے ہیں لانگ مارچ، یہ جو آئین ہے اس نے ہمیں اجازت پرووائڈڈ ہے، تو وہ ہم تو اسی کے ساتھ چل رہے. ہم نہ خودریزی کی طرف، ہم نہ خدا نہ خستہ کوئی ہمارا دوسرے ارادے ہوتے تو ہم 28 تاریخ کو بھی چڑھائی کرتے. سریا میں کریک ڈاؤن شروع ہے.